ہوا یہ کہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تورات لے کے آ گئے، کوہ طور سے لا کر تورات دی، اور انہوں نے کہا جی کیونکہ خود مطالبہ کیا تھا اب ایسا کوئی دستور زندگی لائیے، کیونکہ اللہ نے ہمیں فرعون سے نجات دے دی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کو ایسا دستور زندگی دے دے کہ جس پہ اب عمل کریں، اللہ کے نیک بندے بنیں، شکر گزار ہو جائیں۔ تو پھر تورات ملی، اب تورات لے کے آ گئے، اب تورات لا کے آپ نے پڑھنا شروع کی۔ اب تورات کی جب مضامین انہوں نے سنے، احکامات سنے، تو بڑے مشکل لگے، کہا نہیں 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 یہ ہم سے نہیں ہوگا بھائی، ہم یہ تورات کی اتنے مشکل مضامین، اتنے مشکل حکم، یہ ہم نہیں کر سکیں گے، انکار کر دیا۔ جیسے انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ یہ پہاڑ کوہ طور کا جو پہاڑ ہے یہ پہاڑ ان کے سر کے اوپر لے جا، اور کہتے ہیں بالکل سروں کے اوپر آ گیا، اور یہ پھیلاؤ کے اندر پورا پہاڑ ان کے سر کے اوپر، اور آگے سے آگ آ رہی ہے اور پیچھے دریا آ رہا ہے۔ فرمایا کہ ابھی ابھی اقرار کرو اس کے ماننے کا، ورنہ یہ پہاڑ تمہارے اوپر گرا دوں گا اور آگ سے بھسم کر دوں گا اور پانی میں ڈبو دوں گا۔ اب جب یہ کہا تو چیخنے چلانے لگے، سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے یہ معافی چاہتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، ہاں 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 ہم مانیں گے مانیں گے مانیں گے۔ اللہ نے اس پہاڑ کو ہٹا لیا۔ جب پہاڑ کو ہٹا لیا، اب اس کے بعد جو ہے پھر ان کو حکم دیا گیا کہ ان تورات کے احکام، کیونکہ تورات کے احکام میں بڑی سختی تھی، اس لیے کہ شریعت موسوی کے اندر سختی تھی، وہاں توبہ ایسے قبول نہیں ہوتی جیسے آج ہماری ہو جاتی ہے، ہم روتے ہیں 2 آنسو ٹپکائے توبہ قبول نہیں۔ حضرت شریعت موسوی میں توبہ کے لیے قتل ضروری تھا، وہاں خون بہانا ضروری، ہمارے آنسو بہا دے توبہ گناہ معاف، وہاں خون بہانا ضروری تھا۔ لہذا آپ نے دیکھا کہ گوشالہ یعنی بچڑے کی پوجا کرنے پر توبہ جب ہوئی تو 70,000 بنی اسرائیل قتل کیے گئے، 70,000۔ تو قتل کے بغیر جو ہے، قتل کے بغیر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اور یہاں تک کہ کوئی زنا کرتا تو اس کے دروازے پہ صبح لکھا ہوتا تھا اس نے زنا کیا ہے۔ اگر نجاست لگ جاتی تو اتنی جگہ کپڑے کو یا تو کینچی سے کاٹ دو یا آگ سے جلا دو، پانی کے ساتھ دھونے سے پاک نہیں ہوتا، اتنے سخت کام۔ اگر کسی نے چوری کی تو دروازے پہ لکھا ہوتا تھا اس نے فلاں جگہ چوری کی۔ اور اگر تم نے زکوٰۃ صدقات دینے ہیں تو تم پہاڑی کے اوپر جا کر زکوٰۃ صدقات رکھ دو، آسمان سے آگ آ کر اس کو جلا دے گی، اس کا مطلب تمہاری زکوٰۃ قبول ہو گئی۔ اگر آگ نے نہیں جلایا تو اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالی نے قبول نہیں کیا۔ اور جس کی قبول نہیں ہوتی تھی تو سب کے سامنے ذلیل ہو جاتا تھا، دیکھا دیکھا تو اس کا مطلب ہے کہ تو منافق ہے، ضرور تیرے اندر دل میں کوئی چور ہے، دیکھو اللہ نے تیری زکوٰۃ قبول نہیں کی۔ اتنے سخت احکام۔ تو کہنے لگے کہ نہیں 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 ہم سے نہیں ہوگا۔ اس پر اللہ نے کہا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ ہم نے لیا تم سے تمہارا عہد لے لیا کہ ہم عمل کریں گے تورات پہ۔ اس کے بعد وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تم نے پھر انکار کر دیا تو پھر ہم نے کوہ طور کو تمہارے اوپر اٹھا لیا، پہاڑ تمہارے اوپر اٹھا لیا، اور کہا کہ خذوا ما آتیناکم بقوہ، اور کہا کہ لازم پکڑ لو، قوت کے ساتھ پکڑ لو جس کا تمہیں ہم حکم دے رہے ہیں، جو کچھ تمہیں ہم نے دی ہے تورات کے، جو تمہیں احکام دیے اس کو مضبوط پکڑ لو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد رکھو اس کو جو اس کے اندر ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔